اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا، تو جو نبی بنا کرتا ہے اس کے ذمے بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی اسی طرح عائد ہوتی ہیں۔ جس طرح نبوت کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، اسی طرح ذمہ داریاں بھی مشکل قسم کی ہوتی ہیں انبیاء کے ذمے۔ اللہ رب العالمین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ڈیوٹی لگائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کریں گے، لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ کر ان کو گناہوں سے بچائیں گے، نیکی کی طرف راغب کریں گے، ان کا تزکیہ نفس کریں گے، ان کو اللہ کی پہچان کروائیں گے۔ یتلو علیہم آیات ویزکیہم، اور یہ دوسری ڈیوٹی ان کا تزکیہ کریں گے۔ کس چیز سے تزکیہ؟ گناہوں سے تزکیہ، شرک سے تزکیہ، بدعات سے تزکیہ، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے تزکیہ، گناہوں سے ان کو پاک کریں گے۔ اور وہ پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو گناہوں کے متعلق بتائیں گے کہ یہ گناہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا، ان کو نیکی کی طرف راغب کریں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، کتاب و حکمت کی دانائی کی باتوں کے ذریعے اللہ کی طرف بلائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے مناسب میں سے ہے، آپ کے فرائض اور ذمہ داری میں سے ہے، ان میں سے یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یتلو علیہم آیات، قرآن کی آیتیں لوگوں پر پڑھتے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، اور بہت بڑی تبدیلی آئی پھر اس ذریعے سے۔ آپ دیکھ لیں مکہ کے وہ حالات ابتداءً کیسے تھے، ہر قسم کی برائی ان لوگوں میں پائی جاتی تھی، جاہل قسم کے لوگ تھے، گمراہی کے راستے پر چلنے والے لوگ تھے، ایک دوسرے کے خون اور مال کے پیاسے اور بھوکے، امن کی بجائے فساد کو پسند کرنے والے تھے، فتنہ اور لڑائی ان کی گھٹی میں یہ چیز رچی بسی ہوئی تھی، امن کو پسند نہیں کرتے تھے، فتنہ اور فساد لڑائی جھگڑے کو پسند کرتے تھے، محبت، رأفت، نرمی اور رحمت کو پسند نہیں کرتے تھے، دشمنی اور نفرت کی فضا کو پسند کرتے تھے۔ محبت کی بجائے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنا، ان کو قتل کر دینا، اس کو وہ اپنی دلیری، بہادری اور جرأت سمجھا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا کیا، یتلو علیہم آیات، قرآن کی آیتوں کے ذریعے ان کو دل پھیرے، اللہ کی طرف ان کو بلایا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دی ان کو۔ پھر آپ دیکھیں یک لخت وہ لوگ جو فتنہ اور فساد کو پسند کرنے والے تھے، اب فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جہاد کرتے ہیں۔ لوگوں کے مال کے بھوکے، جو لوگوں کے مال لوٹا کرتے تھے، اور یہ بات ایک بڑی اچنبھے کی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بندہ مکہ سے باہر نکلے گا اور بغیر لوٹ مار کروائے وہ پرامن گھر واپس آئے گا، یہ تو چیز پاسبل نہیں تھی، یہ ناممکن تھی۔ بڑے بڑے لٹیرے اور ڈاکو راستے کے اندر ہوتے تھے، مالوں کے بھوکے۔ اور اب جب یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کیا تبدیلی آئی؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنے باغات اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کے مال لوٹنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے باغ اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں۔
ہمارے 2 گھر ہیں، میں ایک گھر اپنا مہاجر بھائی کو دیتا ہوں، چیریٹی کے کام کرنے پر آ گئے، لوگوں کے لیے خیر خواہی اور محبت اور بھلائی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر آ گیا۔ چوریاں کرنے والے لوگ لوگوں کے مال چوری کر لیتے تھے گھروں میں جا کر، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، پھر دوسرے لوگ آ کر اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ امانت کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ وہ کتاب اور قرآن کی آیتیں پڑھنے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دانائی اور حکمت کی باتیں کرنے والے، اور دعوت کے جو حکمتیں ہیں اور دعوت کی جو مصلحت ہے اور ہنر اور اس فن کو اچھی طرح جاننے والے۔ لیکن یہ کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس کے ساتھ اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے اتنی بڑی تبدیلی اس معاشرے کے اندر آ گئی کہ یہ معاشرہ، مکہ کا معاشرہ اور پھر مدینہ گئے تو مدینہ کا معاشرہ، پوری دنیا میں ایک مثالی معاشرہ بنایا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مدینہ کے لوگ بڑے نرم دل اور پولائٹ ہیں جی، بڑے خیر خواہی کرنے والے ہیں جی، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کی گئی تربیت اور تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم اور قرآن کی آیتوں کا پڑھنا آج تک بحمدللہ اس معاشرے کے اندر اس کا اثر ہے۔ کیا پتہ چلا کہ کتاب